سب سے پہلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی کیبنٹ کا مشکور ہوں کہ مجھ ناچیز کو انہوں نے بلایا قانون کی حکمرانی کے موضوع پہ وکلاء حضرات سے خطاب کے لیے. میں مشکور ہوں اسلام آباد بار کونسل کا بھی ہمارے انتہائی محترم راجہ علیم خان عباس صاحب کا کہ انہوں نے بھی اس موقع پہ شرکت فرما کے ہماری عزت افزائی کی ہے. میں سابقہ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ملک نوید صاحب، نوید صاحب اور جتنے بھی ہمارے وکلاء زعماء آئے ہوئے ہیں سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے عزت افزائی بخشی. جناب صدر آزاد صاحب نے قانون کی حکمرانی پہ بھی لب کشائی کی اور راجہ علیم خان عباسی، میں آپ کو واضح کر دوں ان کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے نظریاتی طور پہ، لیکن آپ نے ان کا موقف سنا جو پیپل پارٹی کا موقف نہیں ہے، کیونکہ وکیل کا موقف ہمیشہ مختلف ہوتا ہے. اگر وہ اس کی پارٹی کا موقف جو ہے وہ قانون کی حکمرانی سے متصادم ہو، انصاف کے حصول سے متصادم ہو، آئین و قانون سے متصادم ہو. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ایشوز پہ میں جب کوئی بات کرتا ہوں پارلیمان میں میڈیا کے سامنے تو مجھے اپنی ہی پارٹی کے دوستوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں اور کہتا آیا ہوں کہ کسی بھی دور میں اگر آپ سے غلطیاں ہوتی ہے تو غلطیوں کے اعتراف کیا جانا یا کرنا اس میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی غلطی یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس زیادتی کو زیادتی کہنا چاہیے. یہ وکیل ہی کر سکتے ہیں اور وکیل ہی کرتے ہیں، اور ایک وکیل ہمیشہ پہلے وکیل ہی رہتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سیاستدان ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کسی کا ترجمان ہوتا ہے. ہم 32 سال اس پیشے کو دے چکے ہیں، ہمارے رگ میں ہمارے خون میں اب وہ چیزیں اتنی سرایت کر چکی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سیاسی یا وقتی مصلحتوں کے لیے ہم کوئی دوسرا راگ اپنا شروع کریں. یہ ناممکن ہے. ہم ہر وقت قانون کی حکمرانی کی بات کریں گے، انسانی بنیادی حقوق کی بات کریں گے. اگر میرے پارٹی کے دور میں کسی کا حق وائلیٹ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو شاید یہ میری ناکامی ہے کہ میں جو ہے اس وائلیشن کو روک نہیں سکا. خواتین و حضرات، موضوع ہے قانون کی حکمرانی، رول آف لا. What a rule of law is. Simplest definition of the rule of law is that rule of law is a set of laws, institutions and norms which ensure the equality of citizens before law and makes the government answerable for its excesses or for violation of the rights of its citizen. یعنی کہ قانون کی حکمرانی یہ کہتی ہے سادہ ترین تعریف کہ ایک معاشرے کے تمام شہری جو ہیں قانون کی نظروں میں برابر ہیں، اور ان کے حقوق اگر ریاست جو ہے وائلیٹ کرتی ہیں تو وہ ریاست یا وہ حکومت جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہیں اپنے ان افعال کے لیے. تو جس نظام میں، جس معاشرے میں یہ آپ کو نظر آتا ہو کہ شہری جو ہیں ان میں کلاس کی تفریق نہیں ہے، ان میں مذہب کی بنیادوں پہ تفریق نہیں ہے، ان میں زبان کی بنیادوں پہ تفریق نہیں ہے، جنس کی بنیاد پہ تفریق نہیں ہے، جس طرح ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے آرٹیکل 4، جس طرح ہمارا آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے equality before law that is guaranteed under article 4. اب
اب جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں، یہ بنیادی حقوق آپ لوگوں نے پاکستانیوں نے بہت زیادہ سنا ہے کہ یہ ہے کیا چیز؟ یہ وہ حقوق ہیں جو آئین پاکستان اکنالج کرتا ہے اور جن کی انفورسمنٹ کا اختیار جو ہے وہ عدلیہ کو دیا گیا ہے اور حکومت کو تابع بنایا گیا ہے۔ رول آف لا چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ محدود تو نہیں رکھا ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا کیا معیار ہے اور کیا صورتحال ہے، لیکن صرف 2-3 حوالے میں دوں گا۔ یہ ہے بنیادی طور پہ ایک ایکیڈیمک باس، اور ایکیڈیمکلی دیکھنا پڑتا ہے، دنیا کی تاریخ کا ملاحظہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو شاید علم نہ ہو ہے پلیز، آپ کو علم نہ ہو، لیکن یہ قانون کی حکمرانی یہ آپ سب کو، ہم سب کو ماننی چاہیے کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب، بہت ساری تہذیبیں آئی اور ساتھ میں اپنے قوانین بھی لائی، لیکن جہاں قانون کی حکمرانی کی بات ہوئی ہے تو جدید دنیا میں میڈیول ٹائمز پہ نہیں جاتا ہوں، یا کرسچینٹی یا جب اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور کس طرح انہوں نے جو ہے اپنے شہریوں کو یا اپنے ماننے والوں کو قانون کے تابع اور معاشرے کے اندر رواداری، انصاف، بنیادی حقوق کی پروٹیکشن اپنے حد تک اس زمانے میں فراہم کی۔ لیکن جدید دنیا میں ہمارے سامنے جو عملی مثال ہے وہ انگلستان کی ہے، یونائٹڈ کنگڈم کی۔ 1660 میں اس وقت کی چیف جسٹس نے قرار دیا کہ جو انگلستان کا بادشاہ ہے وہ کوئی بھی قانون پارلیمنٹ سے کنسلٹیشن کے بغیر نہیں بنا سکتا ہے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا جب منارکی تھی، بادشاہت تھی۔ ہمارے ہاں تو چند ممالک میں ابھی بھی بادشاہت چل رہی ہے، وہاں تو اب ٹیٹولر منارکی ہے، برائے نام کنگ ہے، اختیار کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد تسلسل ہوا، میگنا کارٹا آیا، اور اب ہم 19ویں 20ویں اور اب موجودہ دور میں آ گئے، اور یہاں اس سفر میں کچھ اقدار بن گئے۔ مغرب میں جو اقدار بنے ہیں قانون کی حکمرانی کی، ان کی 2-3 مثالیں میں اگر دوں کہ وہاں کوئی وزیر، کوئی جج، کوئی صحافی، کوئی وکیل یہ تصور نہیں کر سکتا ہے کہ گاڑی کا بیلٹ باندھے بغیر وہ گاڑی چلائے گا، اور اگر کوئی چالان کرنے آ گیا تو اس کو لینے کے دینے پڑیں گے، جس طرح ہمارے ہاں ہیں۔ وہاں ایسی مثالیں ہیں، جب یہ جہاز کریش ہوا تھا، مشہور جو بحری جہاز تھا جس پہ فلم بھی بنی، ٹائٹینک، اس جہاز میں چونکہ وہ سیر و تفریح کے لیے نکلا تھا تو اس میں بڑے بڑے امیر اس وقت کے ارب پتی موجود تھے، تو اس میں 2 ارب پتی ایسے تھے جو اپنی دولت کے بل بوتے پہ اس کشتیوں میں، جو بیسیکلی ان کشتیوں میں یہ سوار ہو کے جا سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ضمیر تو گوارا ہی نہیں کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں اور دوسروں کو جو ہیں یہ دیکھیں کہ ڈوب جائیں، تو لہذا انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی جگہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر ایسی سوچ پنپ سکتی ہے؟ ہمارے ہاں جب پاکستان کی بات ہوتی ہے، اور جس طرح علیم عباس صاحب نے جدید ترمیمات کی بات کی، اور انہوں نے آزاد صاحب نے جو ہیں پاکستان کے آئینی اور سیاسی حالات کا ذکر کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات، معاشروں کے لیے قانون کی حکمرانی ضروری کیوں ہے؟ نمبر 1، کیونکہ قانون کی حکمرانی جو ہے 3 چیزیں انشور کرتی ہے۔
نمبر 1 انصاف کی فراہمی. انصاف کی فراہمی. اب کوئی معاشرہ ہو کتنا ہی رچ کیوں نہ ہو، لیکن جہاں پہ انصاف نہیں ہوگا وہاں وہ معاشرہ جو ہے اس کے اقدار پنپنے کا، اس کے اقدار یا اس کے کلچر کا بڑھنے کا کوئی بھی اسکوپ نہیں ہے. وہ قومیں مٹ جاتی ہیں اور مٹی ہیں. آپ انسانی تاریخ دیکھیں، میسوپوٹیمین سویلائزیشن، بیبیلونین سویلائزیشن، حتیٰ کہ آپ بیزنٹینین سویلائزیشن کو دیکھ لیں، بازنطینی جو کہ قسطنطنیہ ان کا پایا تخت تھا، کیا چیز ان کو لے ڈوبی؟ یہی کہ جب حکمرانوں نے جو ہے وہ اپنے معاشرے سے عدل کو جو ہے مفقود کر دیا. اور یہی حالت رومنز کی ہوئی جنہوں نے 1000 سال سے زیادہ دنیا پہ حکمرانی کی. تو لہذا یہ تصور کرنا کہ پاکستان میں ہم 25 کروڑ عوام کو انصاف فراہم کیے بغیر اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے. اور یہ قطعاً ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ معاشرہ بغیر انصاف کے پروان چڑھ سکے. نمبر 1. نمبر 2، کیا یہ معاشرہ ظلم کے ساتھ، اب ظلم کیا ہے؟ ظلم